جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام دنیا کو سنایا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ ہی معبود ہے اور میں محمد اللہ کا رسول ہوں، تو یہ سن کر مکہ والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کرنے لگے، ان کی توہین کرنے لگے، کوئی پتھر مارنے لگا، کوئی جادوگر کہنے لگا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دین کے لیے ہر دکھ اور تکلیف کو برداشت کر کے اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے رہے۔ ایک دن آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت اپنا سامان باندھ کر اپنے دروازے پر بیٹھی ہوئی ہے، اور اس نے سنا تھا کہ مکے میں کوئی جادوگر آیا ہے، وہ جس سے ملتا ہے اس کا دین چھین لیتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سے ملاقات ہو جائے اور وہ میرا دین مجھ سے چھین لے، مجھے یہ شہر چھوڑ دینا چاہیے۔ وہ بوڑھی عورت سامان باندھ کر بیٹھی ہوئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گزرے۔ اس نے دیکھا تو کہا، بیٹا یہ سامان میرے سر پر رکھ دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سامان اٹھایا تو دیکھا وہ گٹھڑی وزنی تھی اور وہ بوڑھی کمزور تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اماں یہ سامان تو بہت بھاری ہے اور آپ بوڑھی ہو چکی ہیں، اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو کیا میں آپ کا سامان اٹھا کر منزل تک آپ کو پہنچا دوں؟ تو وہ بوڑھی عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی، اے نوجوان، اس سے بڑی مہربانی کیا ہوگی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بوڑھی عورت کا سامان اپنے کندھے پر اٹھا کر اس کے ساتھ چلنے لگے۔ ابھی تھوڑی دیر چلے تھے کہ وہ بوڑھی عورت کہنے لگی، اے نوجوان، میں تمہیں بھی یہی نصیحت کرتی ہوں کہ یہ شہر چھوڑ کر چلے جاؤ، کیونکہ یہاں پر کوئی جادوگر آیا ہوا ہے جس کا نام محمد ہے، وہ اپنے آپ کو نبی کہتا ہے اور ہمارے خداؤں کو جھوٹا کہتا ہے۔ اے نوجوان، اس کی آواز میں ایسا جادو ہے کہ جو بھی اس کو سنتا ہے وہ اس کا ہی ہو جاتا ہے، وہ اس پر ایمان لے آتا ہے۔ آگے وہ بوڑھی عورت کہتی ہے، اے نوجوان شخص، میں نے پوری زندگی بتوں کی عبادت کی ہے، میں یہ نہیں چاہتی کہ آخری وقت میں اپنے خداؤں سے غافل ہو کر اس جادوگر کی باتوں میں آ جاؤں۔ اس طرح وہ بوڑھی عورت پورے راستے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتی رہی، انہیں برا بھلا کہتی رہی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے راستے اس بوڑھی عورت کا سامان اپنے کندھے پر اٹھائے خاموشی سے اسے سنتے رہے۔ جب اس بوڑھی عورت کی منزل آ پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سامان اس کے سپرد کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جانے لگے۔ تو وہ بوڑھی عورت پوچھنے لگی، اے نوجوان، کون ہو تم نے اپنا نام تو بتایا ہی نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اماں، نام میں کیا رکھا ہے، آپ کا کام ہو گیا، بس یہی شکر ہے۔ پھر سے وہ بوڑھی عورت کہنے لگی، نہیں، تم مجھے اپنا نام بتاؤ، میں اپنے گھر والوں کو بتاؤں گی کہ ایک نوجوان شخص مجھے ایسا بھی ملا تھا جس نے میری مدد کی تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اماں، پورا راستہ جس محمد کی تم بات کر رہی تھی اور جسے برا بھلا کہہ رہی تھی، وہ محمد اللہ کا رسول میں ہی ہوں۔ اس بوڑھی عورت نے جیسے ہی آپ کے چہرے کا نور اور آپ کے اخلاق کو دیکھا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گر گئی اور کہنے لگی، میں نے اپنی پوری زندگی میں آپ جیسا نیک انسان نہیں دیکھا، آپ کے چہرے کا نور بتاتا ہے اور آپ کا اخلاق کی گواہی دیتا ہے کہ آپ کبھی جھوٹ نہیں کہیں گے۔ اگر آپ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو یقیناً یہ سچ ہوگا، آپ مجھے معاف کیجیے۔ اور اسی وقت وہ بوڑھی عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی دے کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی اور وہ واپس مکہ میں آ کر رہنے لگی۔ سبحان اللہ! یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی دشمن بھی آپ کو دیکھ کر آپ کی نبوت اور آپ کی صداقت اور آپ کی رسالت کی گواہی دینے لگتے تھے۔ اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو یہ ہدایت دے کہ ہم بھی اپنے اخلاق کو اتنا اچھا بنائیں کہ ہر غیر مسلم ہمارا اخلاق دیکھ کر ہم سے محبت کرنے لگے اور ہمارے اسلام سے محبت کرنے لگے اور وہ بھی ایمان والا ہو جائے۔ آمین۔